اس مارکیٹ کے ان ٹیپ پوٹینشیل سے فائدہ اٹھانے میں مدد مل سکے. اس میں سر اس طرح سے ہے کہ ہم تقریباً 1.49 بلین کی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹو افریقہ، جبکہ ساتھ ہی ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا 25 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ کرتا ہے، اور چائنا تو ہر جائنٹ ہے، وہ 93 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے. اسی طرح جرمنی، فرانس وہ تقریباً 2527 پہ وہ بھی ہیں، بٹ ہم بہت پیچھے ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے وہاں پہ ایک افریقہ ڈیسک بنایا تاکہ لوگوں کو آسانی ہو سکے، ایس ایم ایز اس میں آگے آ سکیں. سر میری کچھ گزارشات ہیں جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ ہمارے مسائل کے حل میں اہم کردار ہمیشہ ادا کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں. ہماری درخواست ہے کہ آپ ان مسائل کو ہماری جانب سے متعلقہ حکومتی ایوانوں اور اداروں تک پہنچا دیں. سر سب سے پہلا مسئلہ لاہور میں یہ ہے کہ اب انڈسٹریل جو زون ہے ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے، اور انڈسٹریل زوننگ کے لیے لاہور چیمبر نے اس کے اوپر ایک پوری ورکنگ کی ہوئی ہے، اور اس ورکنگ کو ہم نے ایل ڈی کے ساتھ مل کے کیا تھا، اور اس پہ سائن بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. اتفاق کی بات ہے اس وقت جو اپنا چیف منسٹر تھے وہ ان کی وجہ سے وہ اس وقت اس کے اوپر سائن نہ ہو سکے اور ڈیلے ہو گیا. تو یہاں پہ لاہور میں سب قائد اعظم ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اور ایک سندر انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، جو کہ دو مین ہیں. باقی جتنے بھی آپ چلے جائیں، فیروز پور روڈ میں چلے جائیں، آپ شاہدرہ میں چلے جائیں، آپ ملتان روڈ میں چلے جائیں، وہاں پہ سب مشروم گروتھ ہے. وہ سب جو ہے نا ایک پراپر اس سے نہیں بن سکی، جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی ایک پرابلم بھی ہو رہی ہے، اور وہاں پہ اب نئی یونٹ بھی لگا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ کیونکہ آبادی اب بہت زیادہ بڑھ گئی، پہلے تو 20-25 کلومیٹر دور ہوتے تھے، اب وہ 20-25 کلومیٹر جو ہے نا لاہور بہت بڑا ہوتا گیا، آبادی بڑھتی گئی، اب وہ ان کے ساتھ ہو گئے، تو وہاں پہ ان کو ایل ڈی اے تنگ کر رہا ہے. تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان کو جو وہاں پہ پہلے 30 سال پہلے 35 سال پہلے سے اپنا بزنس کر رہے ہیں ان کو ریگولرائز کیا جائے، ان کو ایل ڈی جو نوٹس بھیج رہا ہے ان نوٹسز کو ختم کیا جائے، اور وہ اپنا سکون کے ساتھ اپنے بزنس کو کر سکیں. سر اس میں ہم نے ایک ایل ڈی کو جانب سے ایک سمری جو وزیر اعظم پنجاب کو ہم نے بھیجی ہے، تو ایک میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس جو ہمارا چیمبر کا مطالبہ ہے، اس کو متعلقہ امپلیمنٹیشن کمیٹی حکومت پنجاب کی جانب سے منظور شدہ سمری کے مطابق جلد از جلد نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے تاکہ لوگ اپنا کاروبار کر سکیں. سر ہائی انرجی ٹیرف پاکستان میں ہمارے سب سے بڑے جو ہمارے انڈسٹری کے لوگ وہ یہ کہتے تھے کہ جی دو چیزیں ہمیں بہت تنگ کر رہی ہیں سر. ایک تو ہمارا انٹرسٹ ریٹ، الحمدللہ ہماری ڈیمانڈ پہ، ہمارے چیمبر کی ڈیمانڈ پہ، تو جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 13.25 کیبر سے اس وقت کم ہو گیا، 7% پہ آ گیا، جو کہ ہم اپنی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بزنس کمیونٹی کی بات کو مانا. دوسری جو ہماری جو سب سے امپورٹنٹ جو پرابلم ہے وہ ہے ہماری ہائی انرجی ٹیرفس. ہمارا آپ جب کمپیریزن کرتے ہیں تو انڈیا میں 8 سینٹ پہ ہے انڈیا، چائنا 10 سینٹ پہ ہے، اور ہم تقریباً کوئی 16 سینٹ پہ ہیں. تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے، ہم اپنی ایکسپورٹ کو کیسے بڑھا سکیں گے؟ تو ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ کہ اس کو ٹیرف کو ریشنلائز کیا جائے تاکہ ہم ہمارا بزنس مین اپنے آپ کو کمپیٹ کر سکے پورے اس ریجن کے ساتھ، جس میں ہم سب سے آگے ہیں یہاں پہ. سر اس میں تھوڑی سی اور بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، گیس، بجلی، پیٹرولیم مصنوعات وغیرہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے عوام و بالخصوص کاروباری طبقے میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے، کیونکہ اس وجہ سے مہنگائی میں نہ صرف اضافہ ہوتا ہے بلکہ کاروباری برادری جو پہلے ہی کرونا وبا کی وجہ سے بدحالی کے شکار ہے، ان لوگوں کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. حکومت سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ کے تھرو کہ ہمیں فوری طور پر جو ہمارا انرجی ٹیرف ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے تاکہ ہم لوگوں کا مقابلہ کر سکیں اور ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں. سر دوسرا ہمارا ایشو یہ تھا کہ لاہور میں پارکنگ پلازاز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کے بہت بڑے مسئلے ہیں. تو اس ٹریفک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ سر کوئی بھی مارکیٹ ہے، لوگ وہاں پہ باہر پارکنگ کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک ساری رک جاتی ہے اور لوگ پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں. تو ہم نے ایک 16 پلازا جو ہے نا ہم نے اس کے لیے تجویز کی ہیں مختلف مارکیٹ کے ساتھ مختلف لاہور شہر میں. تو مہربانی کر کے ان پارکنگ پلازاز کو بنانے کے لیے ہماری مدد کیجیے تاکہ لوگوں کے سر سے ایک ٹریفک کا برڈن نکل سکے اور آسانی کے ساتھ اپنے کاروبار اس جگہ پہ پہنچ سکے.
سر تیسرا ہمارا یہ تھا ہائی واٹر ٹیرف. آپ کے ساتھ جو 2 میٹنگز میری پہلے بھی ہوئی تھی اور آپ نے یقین نہیں کری تھی کہ ہم اس کے اوپر کروا دیں گے. سر ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. لاہور وہ واحد شہر ہے جہاں پہ 1 لاکھ روپیہ پر کیوسک لی جاتی ہے، جبکہ پورے پنجاب میں آپ جب تقابل کریں تو آپ کا فیصل آباد 19 اس پہ ہے 1000 روپے ہے، آپ کا گجرانوالہ 16,000 روپے ہے، آپ کا ملتان تقریباً 12,000 روپے ہے. تو لاہور والوں کا کیا قصور ہے؟ ہمارا ایک ریٹ ہونا چاہیے. ایک پنجاب ہے، ایک پنجاب کے ہمارے گورنر صاحب ہیں، ایک پنجاب کے ہمارے سی ایم ہیں، تو ریٹ بھی سب کا ایک ہونا چاہیے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کے اوپر فوری طور پہ کرایا جائے. یہ سر ساری فائل ہے. واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس، صنعتی یونٹوں کے لیے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تنصیب کے معاملے کو حل کرنے میں حکومت پنجاب اپنا کردار ادا کرے. ہم کافی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلے حل کروائے دیں تاکہ چیزیں آگے بہتری کی طرف جا سکیں، لوگ اپنے بزنس کو بڑھا سکیں، ان کا فوکس اپنے بزنس کی طرف میں لے، باقی محکمے ان کو تنگ کرنا بند کریں. سر ٹیسٹنگ لیبارٹریز، ہم کہتے ہیں کہ ہم ایگرو بیس کنٹری ہیں، بٹ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا گیا. 15 سال سے ہم نے کوئی کام نہیں کیا. اب اپنا رائس کو دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ہی قسم کا رائس چل رہا ہے، 1 یا 2 ورائٹیز چل رہی ہیں، جبکہ انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہر سال 3-4 نئی ورائٹیز لے کے آتا ہے. اور سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ 5 بلین کی اپنا مارکیٹ کر رہا ہے، جبکہ ہمارا چاول ان سے اچھا بھی تھا، بہتر بھی ہے، لیکن کیونکہ ہم نے ٹیکنالوجی کو نہیں اپنایا، ہمارا ہم لے رہے ہیں 35 من لے رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں 70 من، تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر رہے. اور پھر ہمارا جتنا بھی ایس ایم ایز ہے جو اس بزنس میں آنا چاہتا ہے، حلال فوڈ میں آنا چاہتا ہے، حلال فوڈ میں بہت گنجائش ہے. 1000 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہے یہ، اور ہم اس میں 0.4 بلین پہ بھی نہیں ہیں. تو ہمیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ لیبارٹریز نہیں ہیں. کیونکہ ٹیسٹنگ لیبارٹری نہیں ہے، آپ سرٹیفائڈ نہیں ہوتے تو آپ کمپلائنس نہیں کر سکتے، اور جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہوتی. تو ہمیں ٹیسٹنگ لیبارٹریز چاہیے، اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیسٹنگ لیبارٹریز چاہیے. اگر آپ اس کو بنا دیں گے تو لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، ادروائز مسئلہ ہو جائے گا. سر دوسرا ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے اوپر ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. سیف سٹی اتھارٹی کے تحت اسٹیٹ آف دا ٹیکنالوجی متعارف کرانے سے لاہور شہر کو محفوظ بنانے کی کوشش کو قابل تحسین ہے، لیکن ضرورت اس بات کی کہ اس کی دائرہ کار کو بڑھا جائے، مارکیٹ تک لے کے جائے اور مارکیٹس کو ساتھ شامل کیا جائے. گورنمنٹ کے پاس فنڈ نہیں ہے، بٹ اگر آپ مارکیٹ کو ساتھ لے لیں، مارکیٹ اپنے پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ہم کر لیں تو اس میں آسانی ہو جائے گی، اور پورا لاہور سے اور پورا پھر پنجاب سیف ہو جائے گا اسی بیس کے اوپر. سر اس کے بعد ریموول آف انکروچمنٹ سر اتنی ہو چکی ہے کہ ہمارے جو انکروچمنٹ روکوانے والے ادارے ہیں وہ بھی سارے اسی میں سے اپنا بنا رہے ہیں پیسے، اور جو ہمارے لیے ایک سر درد ہے. خدا کے لیے اس کے اوپر کچھ سختی کے ساتھ آرڈر کرایا جائے تاکہ یہ تجاوزات ختم ہو اور لوگ آسانی کے ساتھ اپنی فیملی کو لے کے مارکیٹس میں جا سکیں. سر اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی اور ریکویسٹ ہے کہ ہماری جو لاہور چیمبر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فعال ادارہ ہے جو کہ آپ کے ساتھ پوری طرح سے شامل ہے، آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ پوری طرح سے شامل ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی بورڈز سرکاری بورڈز ہیں اس میں ہمیں بھی اس کا حصہ بنایا جائے تاکہ ہمارا ریپرزنٹیشن وہاں پہ ہو سکے اور ہم اپنی انپٹ دے سکیں، اور انشاءاللہ اس سے چیزوں میں بہتری آئے گی اور اچھا ہوگا. سر اس کے علاوہ ایک میرے پاس آئے تھے میرج ہالز والے، وہ بیچارے 6 ماہ سے ان کے کاروبار بند ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس کا کاروبار 6 ماہ بند کیا جائے تو اس سے پوچھیں اس کے گھر کے حالات میں سے چلیں گے، اور اس سے ریلیٹڈ بے شمار بزنس ہیں جو کہ اس سے ریلیٹ چلتے ہیں. آپ کی چکن کی جو جتنی بھی انڈسٹری ہے، یہ ساری پولٹری اس کی بیس پہ چلتی ہے. 35% اس کا شیئر ہے، وہ ہم نے نہیں کھولے ابھی تک. اور اس میں ایک چیز جو کہی جا رہی ہے ان کو کہ جی آپ اپنے کارپیٹس کو ریموو کر دیں. سر کارپیٹس ریموو کرتے ہیں تو نیچے فرش گندے ٹوٹے پھوٹے نکلیں گے، اس کو ریپیئرنگ کرتے چلاتے ناممکن ہو جائے گا. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ کارپیٹس رہنے دیں، باقی تمام ایس او پیز کو پراپر طریقے سے کریں، اور انشاءاللہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس مسئلے میں ضرور ان کی مدد کریں گے. سر میں اور زیادہ بات نہیں کروں، مجھے پتا آپ نے کہا تھا میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، تو میں
آخر میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے لاہور چیمبر دورہ کیا اور ہمارے پاس تشریف لائے. سر آخر میں ایک چیز سب کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حال جو بنے ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت بنے ہیں. ہم نے لاہور چیمبر سے ایک پیسہ نہیں دیا, ٹوٹل جو اس کے اوپر پیسے خرچ ہوئے ہمارے سارے ممبران نے اور سب نے مل کے کیے, اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس قابل ہو گئے کہ یہاں پہ دو ایک اچھے عالم بنا سکیں. اسی طرح سے ہم نے نیچے جو بنایا ہے اسمارٹ ہمارا ون ونڈو آپریشن, الحمدللہ بہت کامیاب, لوگ بڑے خوش ہیں. اسی طرح سے ہم باقی بھی کوششیں کرتے رہیں گے. پولیس کا بھی ہم خدمت مرکز لے ہیں. تو سر انہی چند الفاظ کے ساتھ پھر آپ کا ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ لاہور چیمبر اپنی گورنمنٹ کے ساتھ پوری طرح سے شانہ بشانہ چلتا رہے گا. پاکستان زندہ. میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنر صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات سے اظہار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یلو اور بلیک ٹھیک ہے, ریڈ والا ٹھیک ہے. وہ ٹھیک آن ہے سر. آن بھائی آواز آ رہی بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عرفان اقبال شیخ صاحب, پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری, میاں زاہد صاحب, وائس پریزیڈنٹ LCCI, میاں مصباح الرحمان صاحب, فارمر پریزیڈنٹ LCCI, مسٹر علی حسن صاحب, سینئر وائس پریزیڈنٹ LCCI. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے یہاں پر انوائٹ کیا, اور دوسرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو چیزیں اور مطالبات آج سامنے رکھے ہیں تو کم از کم 1 مہینے کے لیے تو آپ نے مجھے مصروف کر دیا. اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جب میں نے یہ پہلی دفعہ آتا رہتا ہوں میں پہلے بھی, لیکن اس دفعہ جو آپ نے ون ونڈو آپریشن جو فیسلٹی دی ہے, یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں, اور اٹس ویری انوویٹو. اور میرا خیال ہے کہ دوسرے چیمبرز جو ہیں, لاہور چیمبر آف کامرس جو ہے دوسرے چیمبرز کے لیے بھی رول ماڈل ہے. اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جب لوگ ویژنری آتے ہیں تو آرگنائزیشن جو ہیں ان کو پھر آگے لے کے جاتے ہیں. اور مجھے ایک یہ بھی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اکثر جب میں جگہوں پہ جاتا ہوں تو جو ایوریج وہاں پر ایج کے لوگ مجھے ملتے ہیں ابو 60 ہوتے ہیں ایوریج, لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ینگ ٹیم, انرجیٹک ٹیم جو ہیں آپ یہاں پر لے کے آئے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ انڈر دی لیڈرشپ آف دس ٹیم انشاءاللہ چیمبر بھی فلورش کرے گا. اور ایک بات میں شیخ صاحب ایز اے بزنس مین جو باتیں آپ نے کی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی ایسا ایشو نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو حل نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اگر ہم یہ ایشوز جو آپ نے اٹھائے ہیں ان کو اگر ہم امپلیمنٹ کر دیں تو یقینی طور پر اگر ہماری فورکاسٹ 2% کی ہوگی GDP کی تو یہ 6% پہ جا سکتی ہے, 3 گنا انکریز ہو سکتی ہے. صرف یہ ایشوز جو ہیں, بہت اہم ایشوز جو ہیں آپ نے اٹھائے ہیں. پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرسٹ 2 years ڈیفینیٹلی ور ویری ڈیفیکلٹ ایئرز فار اس, بہت چیلنجنگ تھے ہمارے پاس. جب ہم اقتدار میں آئے ہیں تو پہلے تو ہمیں یہ ڈرایا جا رہا تھا, تمام کومنٹیٹر معاشی ماہرین کہہ رہے تھے کہ بالکل یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم جو ہے قرضوں کی قسطیں ادا کر سکیں, قرضوں کا انٹرسٹ دے سکیں, تو یہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا, بینکرپٹ ہو جائے گا. تو اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اس چیلنج پہ ہم پورے اترے, اور ہم نے تمام اپنی انٹرنیشنل ابلیگیشن جو ہیں ان کو پورا کیا. اور اس کے بعد پھر ہمارا دوسرا جو بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ $20 بلین تھا. کوئی بھی ملک جس میں, خاص کر تھرڈ ورلڈ کنٹری, جس میں $20 بلین زیادہ ملک سے باہر چلے جائیں اور $20 بلین کم ملک میں آئیں, تو اتنا بڑا گیپ جو ہے اس کو کسی صورت میں بھی کوئی ملک جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو ماشاءاللہ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچیومنٹ ہے, اور اس میں آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی دنیا کا ملک, بزنس کمیونٹی از دی کمیونٹی جو
اپنے آئیڈیاز لے کے آتی ہے، اپنی ویژن کے ساتھ آتی ہے، بزنس اسٹیبلش کرتی ہے، جاب کریٹ کرتی ہے، امپلائمنٹ کریٹ کرتی ہے، ٹیکس دیتی ہے، جس سے ملک کا نظام چلتا ہے. تو کوئی کنٹری جو ہے ہم بالکل آپ کی مدد کے بغیر، آپ کی سپورٹ کے بغیر ہم یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 20 بلین سے 3 بلین ڈالر پہ لے کے آئے ہیں، یہ ممکن نہیں تھا. تو اس میں آپ کی بہت یقینی طور پر کنٹریبیوشن. اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ-19 آ گیا. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور آپ نے پوری دنیا کے اخبارات میں، اسٹیٹسٹکس میں، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو یہ کہتے بھی سنا ہوگا کہ پاکستان میں 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس کا بیمار ہوں گے، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہوگی، فٹ پاتھ پہ علاج ہوں گے، ڈاکٹرز نہیں ہوں گی، نرسز نہیں ہوں گی. یہ ایک بہت مشکل وقت تھا پوری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے. تو آئی ایم گریٹفل ٹو آل دی انسٹیٹیوشنز. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم نے جو کوئی کچھ کر سکتا تھا اس نے اس مشکل وقت میں کنٹریبیوٹ جو ہے کیا ہے. ہماری بزنس کمیونٹی نے، ہمارے مخیر حضرات نے، ہمارے جو ڈونرز ہیں انہوں نے، ہمارے این جی اوز نے. دس از ریئلی میٹر آف پرائڈ ایز اے نیشن فار آس کہ صرف گورنر ہاؤس کی وساطت سے ہم نے 600 کروڑ روپے کی چارٹی پنجاب اور پاکستان. یہ آپ لوگوں کی مہربانی، آپ کی محبت، آپ کا پرائم منسٹر پہ ٹرسٹ، آپ کا ہم پہ ٹرسٹ کہ ہم نے ماشاءاللہ اور 15 لاکھ لوگوں کو، 15 لاکھ لوگ نہیں فیملیز کو ہم نے راشن پیک 1 مہینے کا دیا. پھر اس کے بعد حکومت پاکستان نے 1 کروڑ 20 لاکھ فیملیز کو 12,000 روپیہ فی فیملی تقسیم کیا. تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑے مؤثر طریقے سے کرونا کا مقابلہ کیا ہے. اس پہ ہم ڈاکٹرز کو بھی، نرسز کو بھی، اپنے تمام انسٹیٹیوشنز کو بھی، NCOC کو بھی، NDMA کو بھی، چیمبرز کو بھی، تمام لوگوں نے اس میں بہت میں سمجھتا ہوں کہ محنت کی ہے. تو ماشاءاللہ اس کے رزلٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بزنس جو ہے ہماری بیک ٹو نارمل آ رہی ہے. اور میں آپ سے یہ بھی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کووڈ شروع ہوا تھا تو اس وقت ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یا ہم خبریں سنتے تھے یا ٹیلی فون پہ بات کرتے تھے کہ امریکن ڈاکٹرز، برٹش ڈاکٹرز، یورپین ڈاکٹر، ان کے پاس PPEs نہیں تھے، N95 ماسک نہیں تھے، ان پاس گلوز نہیں تھے، گوگلز نہیں تھے، فیس شیلڈ نہیں تھی. اور ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا سینیٹائزر نہیں تھے کہ ہم نے ان ضروریات کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے. تو الحمدللہ اگین the credit goes to the business community, our industry, our vice chancellor of the university کہ ماشاءاللہ ہم نہ صرف اپنے آپ کو ان چیزوں میں خود کفیل کر لیا بلکہ $100 ملین سے زیادہ ہم یہ چیزیں باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اس قوم میں جو ریزیلینس ہے وہ دنیا کی بار بار ٹائم اینڈ ٹائم اگین ہم نے ثابت کیا کہ جب بھی ہم بحران آتا ہے لیکن جب ہم یونائٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کا مقابلہ کر لیتے ہیں. 2005 کا ارتھکویک دیکھ لیں، 2010 کا فلڈ دیکھ لیں، کووڈ-19 دیکھ لیں، تو ہر جگہ پہ ہم نے ماشاءاللہ ان چیزوں کا مقابلہ کیا. اچھا، سب سے بزنس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. وی آر لیونگ ان اے گلوبل ولیج ناؤ. ہمارا کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے. جو مارکیٹ کمپیٹیٹیو نہیں ہوگی تو ہمارا بزنس مین جو ہے وہ باقی منڈیوں کا، بین الاقوامی منڈیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو اس لیے یقینی طور پر ہمارا فوکس ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ کاسٹ آف انرجی جو ہے اس کو کس طریقے سے کم کرنا ہے، انٹرسٹ ریٹ کو کس طریقے سے کم کرنا ہے تاکہ آپ لوگ جو ہیں کمپیٹ کر سکیں. ایک ہمارا چیلنج تھا 2013 میں، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت GSP+ کی ڈبیٹ ہو رہی تھی. اور یقین مانیں میں تو اس بات کا بلیور ہوں کہ اگر آپ نیک نیتی کام کریں، کئی چیزیں لگتی ہیں کہ امپاسبل ہیں، ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد آ جاتی ہے اور اللہ اس قوم پہ مہربان ہے. یہ آپ مانیں نہ مانیں، یہ آج کووڈ-19 میں باقی جو مرضی اسی گلاں کر لئیے، اسی یہ کرتا ہے لیکن جنی آزادی نہ اسی گھومے پھرے بھی ہیں نا، یہ اللہ نے گاڈ ہیز بین کائنڈ ٹو اس. اور اس وقت بھی GSP+ بھی میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کوئی غیبی مدد آئی، کوئی ممکن نظر نہیں آتا. وین آئی وینٹ ٹو یورپ، اور میں جا کے وہاں پر یورپین ممبر آف پارلیمنٹ کو ملا تو آئی واز شاکڈ کہ آؤٹ آف 33 انٹا کمیٹی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے ان میں سے اونلی 3-4 ور ان اور فیور، باقی سب خلاف تھے. تو 1 on 1 سب سے ملاقاتیں کی، ان کو سمجھایا، ان کو سارے ایشوز بتائے.
تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک امپاسبل ٹاسک تھا جو ہمیں مل گیا، جس کی وجہ سے ہماری بزنس کمیٹی کو کم از کم یورپ میں جو لیوی نہ ہونے کی وجہ سے، ٹیکس نہ ہونے کی وجہ سے 15-20 بلین ڈالر کا پچھلے سالوں میں بینیفٹ ہوا۔ تو اب کاسٹ آف انرجی آپ کو معلوم ہے کہ IPPs کے ایشوز تھے، تو یہ ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں نیگوشیشن کے ذریعے حل کرنے کا، تاکہ ان کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل کریں کہ جب آپ بجلی آپ خریدے، گورنمنٹ نہ خریدے، آپ پیسے دینے ہیں، کیپیسٹی پہ دینے ہیں، اور بہت سے ایگریمنٹ ایسے کیے ہیں۔ سچی بات ہے کہ میری تو عقل سے باہر ہے۔ اگر میں اس ملک کی اسٹریٹجی بنا رہا ہوتا آج سے 20 سال پہلے، 25 سال، میں تو سچی بات ہے نہ کولے پہ بجلی پیدا کرتا، نہ گیس پہ کرتا، نہ آئل پہ کرتا۔ 3 سورس ہونے چاہیے انرجی کے ہمارے ملک میں۔ سولر بہترین سورس ہے، ونڈ مل بہترین سورس ہے، اور ہائیڈرو ہمارے پاس 5-5 4-4 میگا واٹ کے جتنے مرضی ہم جو ہیں وہ ڈیم بنا سکتے ہیں۔ اس سے ایک پانی ہمیں جمع ہو، پانی ہمیں جو آج جو اسکرسٹی ہو رہی پانی کی وہ بھی ہماری حل ہو جاتی، بجلی بھی ہمیں سستی ملتی، اور اتنا بڑا جو امپورٹ کا بل ہمارا ہے وہ بھی نہ ہوتا۔ لیکن بہرحال ہم نے اب پچھلا وقت جو ہے اس کو تو ہم واپس نہیں لے سکتے، لیکن ان فیوچر کے لیے ہم نے اپنے آپ کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے۔ تو IPPs کے ساتھ بھی مذاکرات حکومت کر رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم کاسٹ آف انرجی جو ہے اس کو کم کر سکیں، اور آپ خود جانتے ہیں کہ ریٹ آف انٹرسٹ ماشاءاللہ 7% پہ اب آ گیا ہے، اور جو مارگیج ہیں جنہوں نے گھر والے لینے ہیں ان کو صرف 5% پہ جو ہے، میں سمجھے فرسٹ آف ٹائم ہاؤسنگ مارگیج پالیسی جو ہے کسی حکومت نے اس ملک میں بنائی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کا بھی جو بہتری کی طرف جائی ہے، اس کی بڑی وجہ میں آپ کو بتا دوں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس کو جو 4-5 رعایت جو ہیں دی ہیں ہماری حکومت نے، اس سے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ماشاءاللہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو اپنے لوگ جو پراپرٹی ڈیولپرز ہیں، سیمنٹ کی سیل ہے، گلاس کی سیل ہے، یا جو بھی چیزیں ریلیٹڈ ٹو انڈسٹری ہیں، تو ماشاءاللہ انہی کے شیئر جو ہیں مارکیٹ میں بھی اپ ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے ٹوٹلی ایڈوانٹیج جو ہے وہ لے گی۔ تو اور آخری بات میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے میں یہ 5-4 ایشوز جو آپ نے اٹھائے ہیں میں ان پہ آپ سے بات کر لوں۔ ایک تو آپ نے فرمایا ہے کہ پارکنگ پلازا جو ہیں اس کو ایک تو انشاءاللہ میں آپ کے کمیٹی کے ممبر، میں اپنے جو بھی محکمے کے لوگ ہیں، اور میں ہاشم صاحب کو، وزیر خزانہ صاحب کو بھی بلا لوں گا اگر کوئی فنڈز کی بھی ضرورت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ایبسلیوٹلی اسینشل، ورنہ یہ جو مارکیٹس ہماری بڑی دنیا میں مشہور مارکیٹیں ہیں یہ نہیں چل سکیں گی اگر پارکنگ کا ایشو جو ہے ہم نے کیا۔ اگر لوگ بزنس مین آتا ہے یا کوئی کسٹمر جب آتے ہیں تو اگر ان کو پارکنگ نہیں ملتی تو پھر وہ کسی اور جگہ چلے جاتے۔ دوسرا آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ جو ہماری اپنی جو ہمارے زونز ہیں، انڈسٹریل زونز ہیں یا انڈسٹریل جو ہماری جگہیں ہیں وہ 2 ہیں ہماری صرف، اور اس میں لاہور کو اس کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ باقی جو LDA نے آپ کو نوٹسز دیے ہیں اس میں میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر مجھے بتا دینا میرے دفتر میں تو انشاءاللہ اس میں ہوتا یہ ہے، میں جو سمجھتا ہوں کہ میں اگر آپ سے یہاں وعدہ کر کے چلے جاؤں، فون بھی کر دوں، تو اس کا میرا خیال ہے کہ جو امپیکٹ بہت کم ہوتا ہے۔ تو میری اکثر کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کے ایشوز ہیں، جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں، آپ کے 4-5 لوگ آ جائیں اور یہ سارے محکمے والے لوگ آ جائیں، اور ان کے ساتھ ہم 1 بائی 1 جو ہے اپنے تمام ایشوز ڈسکس کر لیں، پھر ان کو ٹائم لائن دیں کہ کس طریقے سے ہم نے چیزیں جو ہیں ان کو آگے لے کے جانا ہے۔ آپ نے واٹر ٹریٹمنٹ کی بات کی ہے، ہاؤ سیڈ اٹ از، اور مجھے بھی بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، اور سم ٹائم فرسٹریشن میں کوئی سخت لفظ بھی کچھ لوگوں کے بارے میں بول جاتا ہوں۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے $400 ملین، حامد شریف صاحب از مائی ویری گڈ فرینڈ، وہ جو کنٹری ہیڈ ہیں چائنا کے AIB کے، پاکستانی ہیں ریجن کے، تو میں شاکڈ ہو گیا جب انہوں نے مجھے بتایا، جب میں اس دفعہ گورنر بنا ہوں، کہ پچھلے 3-4 سال سے $400 ملین انہوں نے واٹر ٹریٹمنٹ کے لیے اپروو کیا ہے، جس کو ہم نے $1 بھی خرچ نہیں کیا، بلکہ جو فیزیبلٹی رپورٹ انہوں نے گرانٹ دینی تھی اس کے اکاؤنٹ کھولنے میں 6 مہینے سال لگ گیا۔ تو یہ جو سست روی ہے اس کا ہمیں کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ
ضرور جو ہے وہ نکالنا ہوگا، کیونکہ فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے اگر ٹائم پہ نہیں ہوتے تو کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر وہ رائٹ ٹائم پہ ڈیسیجن نہ کریں۔ اب انہوں نے AIB نے ریوائز کیا ہے، انہوں نے $400 ملین سے $250 ملین کر دیا، اس لیے کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا، جگہ نہیں لی۔ اب ماشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم کر کے واٹر ٹریٹمنٹ کا ایشو اور جو ہماری ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے اس ایشو کو انشاءاللہ ہم حل کرنے کی پوری کوشش جو ہے وہ کریں گے۔ واٹر ٹارف کی بات آپ نے کی ہے، بات تو آپ کی درست ہے کہ فیصل آباد میں اور ہے، لاہور میں اور ہے۔ میں نے 2 میٹنگ، ایک نہیں 2 میٹنگ کی ہیں، لیکن کوئی ابھی تک اس کا کوئی کریں گے، لیکن ابھی تک ہوا نہیں۔ تو لیٹس کہنے مائٹ بی تھرڈ ٹائم لکی، تو انشاءاللہ تیسری دفعہ پھر ان کو بلاتے ہیں، DG واسا کو، اور اس میں جو کنسرنڈ ہمارے منسٹرز ہیں۔ آپ نے ٹیسٹنگ لیبارٹریز کی بات کی ہے، بہت اہم ایشو ہے۔ دیکھیں جب یہ GSP+ آیا تھا تو اس وقت کے بعد جنرز میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے بڑی تفصیل کے ساتھ بریفنگ دی، 2-3 میٹنگ میں نے ان سے کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم کاٹن سیڈ کا مسئلہ حل کر لیں اور کاٹن کو پروموٹ کریں جس طریقے سے پوری دنیا میں زوننگ ہوتی ہے، یہ کاٹن کا علاقہ ہے، یہ گنے کا علاقہ ہے، یہ آلو کا علاقہ ہے، تو جب ہم نے ساری چیزوں کو ختم کر دیا، جہاں جی چاہے فری فار آل، اور ہماری صورتحال یہ ہوئی ہے کہ 15 ملین جو بیل تھی ہماری، اس پہ ہم 8.5 پہ لے آئے ہیں، انڈیا 12 سے 40 ملین پہ لے گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک اسٹریٹجی، ایک پالیسی کے تحت ہونی چاہیے، اور اس کا بڑا پرابلم سیڈ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہماری کراپس جو ہے اگر ہماری 600 کلو گرام تک آ گئی ہے، 700، انڈیا اور آسٹریلیا اور پوری دنیا کے ملک 1800، ایون 2200 2400 کلو گرام بھی پر ہیکٹر لے رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے سیڈ پہ، ہم نے ریسرچ پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ میں چانسلر ہوں تمام جو ایگریکلچر یونیورسٹیز کا، تو میں نے ان کے سب جو سائنٹسٹ ہیں ایک دن ان سے بلایا، تو آئی واز شاکڈ کہ ان کا کوئی زراعت سے یا کوئی فارمر سے کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم یونیورسٹیوں میں جب تک آپ انٹرنشپ نہیں کریں گے، ان کو نہیں جائیں گے، ان کو گائیڈ نہیں کریں گے، کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، اب ہمیں اپنے جو گروور ہیں ان کو ہمیں پورا اپڈیٹ کرنا ہے کہ بھائی کلائمیٹ چینج ہے، اس وقت پر مجھے کام کرنا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ تو ریسرچ پہ واقعی بہت میں سمجھتا ہوں کمی ہے، اور یہ صرف نہ صرف کاٹن، رائس لے لیں، اگر آپ اپنے سیڈ کے ایشوز حل کر لیں تو آپ کی جو ہے جو آپ کا ایگریکلچر ہے وہ آپ کے خوشحال ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے دوسری لا اینڈ آرڈر اور سیف سٹی، اس کا انشاءاللہ اس کا بھی ہم جب آپ چاہیں گے تو سیف سٹی کے چیف ایگزیکٹو کو اور ان لوگوں کو ہم بلا لیں گے، یہ کافی میٹنگ بن جائیں گی، میرا دفتر تو بزی ہو جائے گا، لیکن بیکاز آئی بلیو کہ بزنس جو ہے اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اسی کے ساتھ چل کے ہم نے آگے جو ہے بڑھنا ہے۔ تو ویڈنگ ہال بالکل آپ کی بات درست ہے، یہ میں اپنے اسٹاف سے بھی کہتا ہوں کہ میری مومن آغا سے آج ہی بات ضرور کروا دیں کہ واقعی اگر وہ سارا ان چیزوں کو اکھاڑیں گے تو ان میں کوئی نہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، کیمیکل کو باش کو اس کا کوئی نہ کوئی سبسٹیچیوٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، تو ان سے بھی بات کریں گے۔ آخری بات آپ نے بورڈ جو ہے مینجمنٹ ان کی بات کی ہے، تو اس میں بورڈز پہ یقینی طور پہ ہونا چاہیے، اور بلکہ میں کوشش کر رہا ہوں پالیسی بنانے کی کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں میں ان کو انٹرپرینیور ہب بنانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر انڈسٹری سے ہمارا ایگریمنٹ ہو، وہ بچوں کو آئیں، انٹرویو کریں، ان کو اپنی انڈسٹری میں لے کے جائیں تاکہ ہم ان کو انٹرپرینیور بنا کے بھیجیں، ہم ان کو کوئی سکلز، کوئی چیزیں جو ہیں سکھا کے بھیجیں۔ تو میری کوشش ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم ان لیجسلیشن اور سمریز، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں جو تمام یونیورسٹیز ہیں، خاص کر ان کے ہمارے جو چیمبرز ہیں، ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ سینٹ کے اور وہاں کی جو سنڈیکیٹ ہے اس کے ممبرز ہونے چاہیے تاکہ وہ اس میں کنٹریبیوٹ جو ہے بہتر طریقے سے یونیورسٹیز کو کر سکے۔ تو آخر میں پھر شیخ صاحب آپ کا اور سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ میرا خیال میڈیا بھی بڑا ڈیسپریٹ ہوگا کہ سوال جواب کرنے ہم نے، تو میرا خیال اب ان کو سوال جواب دے دیں پہلے۔ سر ایک سیکنڈ سر، ابھی آپ کو میں دیتا ہوں، ابھی ہم بولتے ہیں ایک بات کرنی چھوٹی تھی سر۔ لاہور چیمبر نے پہلی بار یہ بھی کام شروع کیا کہ ہم نے انڈسٹریل اور ایکڈیمیا لنکیج جو نا ہم نے یہاں پہ ایک بنائی ہے کمیٹی جو کہ سارا کر رہی ہے۔ ہوتا کیا سر، یہاں پہ گریجویشن کر کے جاتا ہے بچہ ہمارا، نکلتا ہے اس کو جاب نہیں ملتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہمارا ایجوکیشن کا ہے وہ بہت پرانا ہے۔
ان کو نہ جاب ملتی نہ. اب ہم نے یہ کیا کہ انڈسٹری سے ہم نے دیے مختلف قسم کے جو ان کی ڈیمانڈ ہے ان کو اگر سپوز یہ چاہیے تو اسی حساب سے ہم سبجیکٹ جو ہے نا وہاں پہ رکھوا رہے ہیں یونیورسٹیز میں. ان کے ساتھ MOU بھی سائن کر لیے. میں نے ہائر ایجوکیشن والوں کو بھی بلایا تھا, ان کے جو چیئرمین ہیں ان سے بھی میں نے میٹنگ کی ہے تاکہ ہم بچوں کو تیار کر کے بھیجیں, بچے جائیں ان کے ساتھ جاب مل جائے پلس لوگوں کی ریکوائرمنٹ پوری ہو. ہمارے یہاں تو مسئلہ ہے کہ ملتا نہیں ہے. میں اب کوشچن آنسر کا سیشن سٹارٹ کرتا ہوں. تو سب سے پہلے میں ان سے لے لیں کہ ہمارے ان سے لے لیں ہاتھ کھڑے کر لیں. ویسے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ جو ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں پہلے تو میں میاں 2 منٹ انتظار کر لیں گے میڈیا کے. میاں مصباح الرحمان صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اس کے بعد میں آپ ان کو ٹائم دے دیں, میں نے گاڑی میں سوال کر دیا. اچھا ٹھیک میڈیا پہلے میڈیا پھر میں آپ کو دیتا ہوں صاحب. جی سر پلیز. سنجیدہ سوال ہے اور میں باقاعدہ اس پر جواب چاہوں گا. GSP پلس آپ لے کے آئے پاکستان کے لیے اور بہت بڑا کارنامہ ہے. اس وقت حکومت کو جو ایک بڑا چیلنج درپیش ہے, پرائم منسٹر نے اس کو کہا کہ ملک سے جو چلے گئے ہیں وہ بھی دولت لوٹ کر خاص طور پر نواز شریف کا ذکر کیا, وہ لندن میں جا بیٹھے ہیں, انہیں واپس لانا ہے. آپ لندن میں بھی رہے ہیں, ساری زندگی دوسری ہے, قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو وہاں کے قوانین کا بھی پتہ ہے, پاکستان اور برطانیہ کے جو ایگریمنٹس ہیں ان کا بھی پتہ ہے. آپ کو اگر ذمہ داری دی جائے کہ نواز شریف کو واپس لانا ہے, کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ پہلی بات تو میرا خیال ہے کہ آج نان پولیٹیکل فورم ہے اور یہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں. یہ آئی وڈ ناٹ لائک ٹو ہیو پلے پالیٹکس ان دس روم. باقی رہی بات کہ دیکھیں ہر ملک کے اپنے قوانین جو ہیں ہوتے ہیں اور ان قوانین کو فالو کرتے ہیں, اور وہاں پر یہ ایک ایشو تو ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب بھی چلے گئے ہیں لوگ تو پھر ان کو واپس لانے کے لیے بہت سی کمپلیکیشنز ہیں. کوئی ہمارا آپس میں جو ہیں معاہدے جو ہیں وہ نہیں ہوتے, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جو اگر کورٹس اگر کوئی بات کہیں گے تو اس کو وہاں کی حکومت سیریس لے گی. اچھا جو صاحب یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ جب کسی پر الزام لگے تو وہ عہدہ چھوڑ دے. گزار صاحب کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے, دوسری انکوائری کھل گئی ہے, جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے عہدے سے الگ ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے 3 منسٹر, ایک سینیٹر تھے اپنے, اور اس کے بعد علیم خان صاحب اور سبطین صاحب, حالانکہ بعد میں وہ کلیئر بھی ہو گئے, لیکن جب انہوں نے سیریس چارج لگایا ہے ان کے خلاف تو انہوں نے سب سے پہلے ریزائن دیا. دیکھیں اگر آپ کو وہ بلا رہے ہیں, انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, تو اس کے بعد اگر کوئی سٹیک اپ اس کے خلاف کوئی چارجز ہوں گے تو وہ وقت ریزائن کرنے کا ہوتا ہے. لیکن اگر بلا لیا جائے کسی کو تو پھر اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ جب تک ابھی تک تو پہلا بھی جو چارج ہے اس کے بارے میں بھی کوئی جو ہے کسی قسم کی بھی ابھی میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی پروگرس جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. صاحب آپ نے کہا کہ یہ بزنس کا ہے, اسی بارے میں سوال کیا ہے. آپ نے کیسے کہا کہ بزنس کے لیے آپ نے GSP پلس دلوایا, اس کو بڑی ایفرٹ کی. اس وقت SAR کا بارہ جو ہے وہ غیر فعال ہو چکا ہے. انڈیا اس کو داخل کر رہا ہے, انہوں نے جو ممبر ممالک ہے ان کو رکا ہوا ہے, کوئی میٹنگ نہیں ہونے دیتا. اور دوسرا یہ کہ آپ کو انہوں نے وہاں ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے, ہمارے ساتھ کا ہیڈ آفس ہے کہ اگر آپ قابض کا اسلام آباد میں تو اس وقت ڈی نوٹیفائی ہو چکا ہے, غیر فعال ہو چکا ہے. تو اس کا مسلسل تو آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل ختم ہو جائے گا. تو آپ اس بارے میں دیکھیں میں عرض کروں جی, وہ میں ایشو لانا چاہتا تھا کشمیر کا کہ وہ بھی ایک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج 1 سال سے بنا ہوا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. کشمیریوں کا جو زیادتی ہوئی ہے, جو انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35 میں یک طرفہ طور پہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف انہوں نے اور ان کی وشز کے خلاف جو ہے ان کا سٹیٹس چینج کیا ہے, تو اس پہ پوری دنیا کو روشن کر. لیکن میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انڈیا اب آئسولیٹ ہو گیا ہے. دیکھیں انڈیا کے تعلقات پاکستان کے ساتھ تو ہمیشہ ہی خراب رہے ہیں, چائنا کے ساتھ بھی جنگ کی صورتحال میں ہے, نیپال کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے, سری لنکا کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انڈیا جو ہے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی بھی کر رہا ہے, زیادتی بھی کر رہا ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی کر رہا ہے.
تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، سارک کے جو کنٹری ہیں، اور انڈیا کی بلیک میلنگ میں یا اس کے پاس ویٹو کا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہم سب کو ڈکٹیٹ کرے۔ جواد صاحب، اچھا سر، پی ٹی آئی کا نعرہ تھا کہ حکومت اچھی ہو یا ایماندار ہو یا جیسی بھی ہو تو ڈالر پیچھے آئے گا، سرمایہ کاری آئے گی، مہنگائی کم ہوگی، لیکن 2 سال سے ایسا پیچھے۔ دیکھیں، آپ دیکھ لیں کہ اسٹاک مارکیٹ 2 سال میں بہتر ہوئی ہے۔ جہاں تک ڈالر کی صورتحال ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ بزنس کمیونٹی ہے، یہ بہتر جانتے ہیں کہ جب آپ ڈالر کو اوور ویلیو رکھیں گے، اس کو فری نہیں چھوڑیں گے، تو اس کا ملک کو ان دی لانگ رن اس کے نقصانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی ڈالر جو ہے اس کو کم از کم اپنی جہاں بھی جاتا ہے ہم مصنوعی طور پہ ڈالر کو مضبوط رکھنے کے حق میں نہیں ہے۔ یہ میٹر آف پالیسی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لانگ ٹرم پالیسی ہے، یہ بہتر ہے۔ دیکھیں، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اڈہاک بیسس پہ فیصلے کر لیں کہ آج کا دن اچھا گزر جائے، کل جو ہوئے گا دیکھا جائے گا۔ ایک آپ کہتے ہیں کہ یار مشکل فیصلے کر لو، ملک کی اکانومی کو ہم نے اس میس سے نکالنا ہے، ملک کو ہم نے ترقی کے راستے پہ لے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارا پنجاب کا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا، ہمارے اقتدار میں آنے سے پہلے 640 بلین روپیز تھا۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ ہمیں شوق تھا کہ ہم 640 بلین کو کم کر کے 300 بلین پہ لے آئیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ لوگ ہمیں گالی دیں گے، سڑک نہیں بنے گی، نالی نہیں بنے گی، پانی نہیں پینے کا صاف دے سکیں گے، لیکن اس کنٹری کو اکنامیکلی مضبوط کرنے کے لیے اور جو قرضوں کے بوجھ تھے ان سے نکالنے کے لیے یہ مشکل فیصلے جو ہیں ہمیں کرنے پڑے۔ نیب حالے کو تنگ کی چلی جا رہی ہے، بزنس کمیونٹی بھی تنگ ہے، حکومت بھی تنگ ہے، اپوزیشن بھی تنگ ہے، اپوزیشن نے مطالبہ بھی کر دیا اس کو بند کر دیں۔ کیا اصلاحات کی ضرورت ہے یا نیب کو بند کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں اداروں کو بند کرنے کے تو کبھی بھی حق میں نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، اور اس میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں کچھ ہی ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، اس میں بہتری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ تو بات بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص جو ہے اس کو اپنا فری ٹرائل ملنا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے، انصاف میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ نیب کے پاس بھی 6-6 سال 5-5 سال کیس پڑے رہتے ہیں، اور خاص کر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے پھر آپ مطلب نکال لیں کہ جب برطانیہ میں یہ دہشت گردی کے ایشوز تھے تو اس وقت ہمارے تمام حکومتی ادارے چاہتے تھے کہ ہمیں 6 مہینے ہم جس کو مرضی چاہیں پکڑ کے اندر کر دیں اور ہمیں کوئی پوچھے نہ، لیکن ہمارے جیسے لوگ جو فریڈم آف سپیچ پہ بلیو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی کو انوسینٹ آدمی کو 1 دن بھی جیل میں رہنا جو ہے ناانصافی ہے، تو ہم نے کہا بھئی یہ تو بہت زیادتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر نیگوشیشنز ہوئیں، اس وقت ٹونی بلیئر سے بات ہوئی، گارڈن سے بات ہوئی، تو ہم نے کہا کہ چونکہ وکٹم تو زیادہ یہ سارے اٹھانے تھے، سارے مسلمانہ نہیں ہیں، تسی دہشت گرد کہہ کے، دس واز مائی وری۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ فائنلی ایگری کیا کہ ہم 60 ڈیز یا 90 ڈیز دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پولیس کو یا ہمارے انویسٹیگیشن کے جو ادارے ہیں ان کو ہائی کورٹ کے جج کے پاس جانا پڑے گا، اس کے سامنے وہ پرائیویٹ طور پہ پروف رکھیں گے، ایویڈنس رکھیں گے کہ یہ ریزن ٹو کیپ سمبڈی ان دا جیل فار 60 یا 90 ڈیز۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصلاحات ہو سکتی ہیں، اپوزیشن کے جو کنسرنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کو بند کر دو تو پھر تو فری فار آل ہو جائے گا، پھر آپ کرپشن پارلیمنٹ میں کر دیں پاس کہ ٹھیک ہے جی کرپشن اس ملک میں جائز ہے۔ دیکھیں، یہ پوری دنیا میں پاکستان کی جو انڈسٹریز ہیں وہ مہنگی بجلی خرید رہے ہیں، مہنگی گیس خرید رہے ہیں، جس طرح سے ان کی جو پروڈکٹ یا پھر تیار ہو رہی ہے وہ دنیا سے نہیں۔ دیکھیں، آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اقتدار میں آنے سے پہلے جو انڈسٹری ہے، ایکسپورٹ انڈسٹری، ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو گیس اور بجلی جو ہے وہ سستی دیں گے، اور آپ دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے ہم نے 70 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے انڈسٹری کو دی ہے۔ 7.5 سینٹ ہم نے جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں 2 سال میں ہم نے 7.5 سینٹ کے حساب سے ان کو چارج کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہوئی ہے، اور ہماری ایکسپورٹ ماشاءاللہ جو ہے یہ کووڈ-19 کے باوجود ماشاءاللہ جولائی میں ہماری سیل جو ہے وہ بڑھی ہے۔ یہ بہت تھینک اچھا یو۔ اپنا
تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو جی میڈیا. جی جی پلیز اپنا اخوان خاتون جن سے بھی ہم یہ السلام علیکم. تبسم انوار، سب سے پہلے تو ویلکم کرتی ہوں پلیٹ فارم پہ. آپ نے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ہمیں بہت کانفیڈنس دیا ہے اس پورے سیکشن میں آنے کا، اور ہمیں بڑی اپریسیشن ملی فرام ہمارے پرائم منسٹر عمران خان، جس نے آج ہمیں یہاں پہ بیٹھنے کی ہمت دی. سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گی کہ ہمارے لیے اس جگہ پہ کہیں ایک پکچر ضروری ہے جو ہمیں بھی بنی چاہیے اور کے لیے یہ دونوں نے کرنا. اچھا، میں صرف ایکسپورٹ کی بات کروں گی. جو میرے پہلے پروگرامس میں نے یہاں پہ کرائے ڈیجیٹل اور ایکسپورٹس، 56% آف ہماری وومنس ہیں جو اب امپاور کرنا چاہتی ہیں مل کے شانہ بشانہ اپنی اس اکانومی کو. اس میں ہمیں ایکسپورٹ زون میں کم سے کم ایک 25% کا ایک انکلیو ملے. اس میں 25% کی ایک ایسی ٹیکس فری زون پہ ایک ایسی ہمیں انکلیو ملے جس میں ہمارے وومن رائٹ، وومن لیبر، وومن کی اسکل ڈیولپمنٹ، کیپیسٹی بلڈنگ کے اسکول، اور اسی طرح ایکسپورٹ زون. یہ ہماری کیونکہ ہمارے بیگز میں جا رہی ہے ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری، آپ دیکھیں گے کرافٹ میں اور ہینڈی کرافٹ میں، وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے تھرو بیگیجز میں جاتے ہیں، جس کا نہ ہمیں ریبیٹ ملتا ہے، نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ ڈیپوزٹ کا. تو اگر ہماری یہ ظاہر ہے کہ ہمیں اس وقت نہیں ہوگا، یہ میری نیکسٹ جنریشن کے لیے یہ پروگرام ہوگا. میں شاید یہ دیکھ بھی نہیں پاؤں گا. نہیں انشاءاللہ. ایٹ لیسٹ جس طرح آپ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، میڈل ساری لڑکیاں لے رہی ہیں اور کام بھی لڑکیاں کر رہی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ ہماری وومنس کی جو ڈیولپمنٹ کی جو سیٹ ہے اس کی آواز یہی ہے کہ ہمیں بھی ٹیکس فری زون میں جگہ دی جائے، اور اس طرح انکلیو سائڈ بائی سائڈ ہو جس میں ہم پوری اپنی یونٹس لگا سکیں. نمبر 1. نمبر 2، ہمیں انٹرسٹ فری فرام اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا لیسٹ انٹرسٹ، کیونکہ عورتوں کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی. آپ جو آپ کی پرپوزلز ہیں ایک بریف نوٹ بنا کے مجھے بنوا دیں، اور انشاءاللہ آئی ول پاس آن ٹو دی فائنانس منسٹری. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا دہلی میں نے آپ کو پریزنٹیشن کی انڈسٹری ایگریمنٹ لے کے پروگرام کو، اس میں ہم نے آپ کو پرپوزل بھی دی تھی، آپ نے اس پہ ایگری بھی کیا تھا. بس وہ آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ-19 میں ہم بزی ہو گئے. ذرا آپ کو دوبارہ میٹنگ دے دیں. ایک بڑا ایک جسٹ 30 سیکنڈ میں انوائرمنٹل پروٹیکشن جو اتھارٹی ہے سر، وہ این او سی ایشو کرتی ہے. ای ایل ای کا مطلب انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ، اور ایک ہوتی ہے نیشنل انوائرمنٹل ایگزامینیشن رپورٹ. اس میں 2 رپورٹس بنتی ہیں، اور وہ جتنی بھی سر کنسٹرکشن میں انڈسٹری لگ رہی ہے اس کے لیے جو این او سی انوائرمنٹ دیتا ہے. سر آپ حیران ہوں گے کہ پورے 9 مہینے میں 10 مہینے میں صرف انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور اس وقت لاہور کے 80 پروجیکٹس جو ہیں کنسٹرکشن کے. یہ میرے ایک میٹنگ میں نہیں بلکہ اس کے 3 ممبر ہیں، 2 ہے ہی نہیں، لیکن اس کا انشاءاللہ میرے نوٹس میں ہے، اس کو میں ایز اے ٹاپ پرائرٹی ڈیل کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My loving PC members, محترم دوستوں، معزز بھائیوں، عزیز بہنوں، عزیز اکرام بزرگوں، السلام علیکم. سب سے پہلے میں جناب محترم چودھری محمد سرور صاحب گورنر پنجاب کو لاہور تشریف لانے پر خوشامدید کہتا ہوں، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے. اور میں تمام محترم مہمانان گرامی کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے آج کے اس تاریخی اور یادگار اوکیزن میں ہمارے ساتھ شرکت فرمائی. آج میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ 2 خوبصورت گرینڈ کانفرنس ہال جو ہمارے ڈنور میں صدر محترم جناب عرفان اقبال صاحب کی بےدری اسٹرگل کے بعد حاضر وجود میں آئے، اور آج گورنر صاحب کے مبارک ہاتھوں سے ان کی اناگوریشن کے بعد آج ہم یہاں پر فرسٹ میٹنگ کر رہے ہیں. سر، میں امید کرتا ہوں بلکہ کانفیڈنٹ ہوں کہ آج کی تقریب میں دوران گفتگو جو گزارشات اور سفارشات جناب محترم گورنر صاحب کو پیش کی گئی ہیں ان پر بالضرور عمل ہوگا. بالخصوص پارکنگ پلازاز اینڈ پارکنگ پلیسز، واٹر ٹیرف اور انکروچمنٹ. سر، انکروچمنٹ ایک لاہور شہر کا سنگین مسئلہ بن چکا ہے. صرف ایک مثال آپ کو میں دوں گا کہ لبرٹی مارکیٹ میں اس وقت
दुकानों के अलावा 350-400 वहाँ पर फेरी वाले और ठेले वाले हैं। आप खुद अंदाजा कर लें कि वहाँ पर चलना माहौल हो जाता है शाम के वक्त। सर इसके साथ साथ मैं आप तमाम जो बिजनेस रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उनमें आप लाहौर चैम्बर के नुमाइंदगान और बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमाओं की वैल्यूएबल सजेशन और पॉजिटिव एडवाइसेस ज़रूर शामिल करेंगे। बिफोर कंक्लूडिंग सर एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह रियल एस्टेट में वज़ीर आज़म साहब ने एमनेस्टी स्कीम डिक्लेयर की हुई है, इसी तरह इंडस्ट्रियल एमनेस्टी स्कीम डिक्लेयर करें, पाकिस्तान मुतारफ करवाएं। आप यकीन कीजिए इससे मुल्की और गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट में बहुत इजाफा होगा, टेक्नोलॉजी भी आएगी, मैन पावर एब्जॉर्ब होगी, प्रोडक्शन में इजाफा होगा, लोकल मार्केट में भी और एक्सपोर्टेबल आइटम्स भी होगी, GDP में भी इजाफा होगा और इकोनॉमी ऑफ द कंट्री जो है वो भी स्ट्रेंथन होगी। आज के दौर में जिस मुल्क की सर इकोनॉमी मजबूत होती है उसी को दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। सर इन अल्फाज के साथ ही मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान